مولانا نے آپ کو بلایا تھا، مطلب آپ نے کہا کہ JUIF سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے اور بھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو قانونی مشورہ آپ سے لیا گیا، قانونی نکات کے اوپر بات ہوئی کہ کیا آپ کا رول کیا تھا اس ساری ڈسکشن میں؟ دیکھیے تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر کسی لائر سے بات کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کانٹیکسٹ کے اندر جایا جائے کہ جب مبارک ثانی کا ایک معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر میں نے پاکستان کے جو ایک لسٹ آئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے اندر پاکستان کے 8 امپورٹنٹ جو تھے، اس کے اندر مفتیز بھی تھے اور اس کے اندر جو آپ کے ریلیجس پارٹیز کے لیڈرز بھی تھے، اور جب معاملہ شام تک کسی طرح ریزالو نہیں ہو رہا تھا، تو جب میری باری آئی تو اس باری کے اندر جا کے جو ہے میں نے ایک آرگومنٹس کی اور میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا اس چیز کے اندر کہ جی آپ کو اپنے فیصلے واپس لینے چاہیے، نہیں تو آپ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور ہماری شریعت یا مذہب کے خلاف ہے۔ جب پارلیمنٹ ایک سیٹل ڈاؤن کر لیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کے اندر نہیں جاتی۔ اس پرپوزلز کو انہوں نے مانا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آئے، انہوں نے اپنی ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی جو حافظ صاحب نے کہا، اور میں پروفیسر ساجد میر صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اس کیس کے اندر، چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان فیصلوں کو انڈو کیا، کہا کہ ایز اے سائٹیشنز نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کیسز کے لیگل پروسیس کے اندر جو ہے وہ مشورہ کر سکتا ہے، اور وہ مشورہ جو ہے وہ اگر آپ کو ایز اے لائر بلایا جاتا ہے یا آپ سے بات کی جاتی ہے اس چیز کے اندر، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کے اندر جو ٹھاپ ہی لگا کے آپ یہ بیٹھے کہ جی آپ صرف ایک پالیٹکس کے اندر آئیں گے تو پھر ہی آپ کسی جگہ جا سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر جو چیز آپ کے سامنے بھی آئی ہے یا اس طرح آیا ہے تو اس کا پرسیپشن جو ہے جو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الٹیمیٹ آپ کے سامنے چیز یہ آئی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک فورس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ پبلکلی ایک پروسیس کے اندر آئی ہیں، اور پاکستان کا ہر ایک لائر جو ہے اگر کسی جگہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایڈوائز کی ضرورت ہے، وہ جاتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے۔ کبھی لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اگر آپ کے اس طرح پولیٹیکل لیڈر اس لیول کے اندر ہوں تو اس پروسیس کے اندر جا کے اپنی ایڈوائز دی جاتی ہے۔ مسئلہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز پہ ہے یا اس نیگوسیشنز کے اندر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ دنیا بھر کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو پروفیشنلز ہیں ان کی جو ایک اسائنمنٹس ہوتی ہے اس کے اندر ایک رائے ہوتی ہے۔ وہ ہمارے پاس PTI کے لوگ کے بھی کینڈیڈیٹس آئے ہیں، ابھی ان کے سینیٹرز کئی تھے جن کا ECL کے اندر نام تھا، میں نے ان میں نکالا ہے، PMLN کے بھی آتے ہیں، سارے اس چیز کے اندر آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ایک ٹھاپ والا ایک جو ٹھاپ والا سلسلہ لگایا ہوا ہے، یہ اس طرح کی ہم اینگلز پہ بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے ایشو پہ بات کرنی چاہیے، اور اگر بات ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو کرنا چاہیے کہ جی یہ ہماری پرپوزل ہے، یہ اگلے کی پرپوزل ہے۔ صرف اس چیز کے اندر پرسنالٹیز کے اوپر جا کے اس طرح بات کرنا جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اندر مناسب ہے۔ تو یہی تو بات ہے نا، بسرا صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ ذرا جا کے اسد کیسر کو ملیے گا کہ بات کیا ہوئی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رات کی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں تھا نا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ میری جماعت کی آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس کس کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری جماعت کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں پتا۔ میں رات کی میٹنگ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، رات جب ہماری پارلیمانی کمیٹی اسپیشل بیٹھی انہوں نے کہا نہیں تھا، کس نے کہا ہے؟ یار آپ کہہ رہے کہ ہے نہیں کہا، میں نے کہا کہ جب تک وہ میٹنگ بھی تھی اس وقت مسودہ جو ہے نہ مولانا صاحب کے پاس تھا نہ میں رات 12 بجے جو گزری ہے، رات 12 بجے بات میری جماعت کا نمائندگی نہ کریں، میں نہیں کر رہا نا، میں بات کرنے دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اطہر بھائی بس آپ غلط بات آپ پتہ نہیں سب کی نمائندگی کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ایک سیکنڈ یہ کہہ رہا ہوں، اطہر صاحب آپ نے یہ پوچھا، آپ نے ایک سمپل سی بات پوچھی، وہ یہ پوچھی کہ جی کیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی مسودہ جو تھا، جو پرپوزلز ابھی آئی ہیں، کیا اس وقت PTI کے پاس تھیں؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کیا وہ پرپوزل جو تھی مولانا صاحب کے پاس تھی؟ میں نے کہا نہیں ہے اس چیز کے اندر۔ تو یہ ایک چیز میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رات 12 بجے تک جب اسپیشل کمیٹی بیٹھی رہی، بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح فارم 47 کے MNAs کو وہاں تاڑا گیا، اس وقت تک بھائی جان ہماری منتیں یہ ہو رہی تھی ہمارے لوگوں کی کہ خدا را آپ ترامیم پاس کر دیں۔ انہوں نے کہا یار ہمارے سامنے ڈرافٹ تو لے کے آؤ، انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کس طرح کا پاکستان کے اندر، اب پاکستان کو کیا بنانا ریپبلک تو بن چکا ہے، کیا چاہتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اب خدا را رحم کریں اس کے اوپر۔